السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ الحمدللہ آج میں پھر ایک دلچسپ قصے کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ عشق تو وہ تھا اقبال کے عاشق نے اذان نہ دی تو خالق نے صبح ہی نہ کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشرق کے غلام تھے۔ دین اسلام میں داخل ہو گئے تو اس نے بے دین آقا نے ان پر طرح طرح کے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت صادق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھلا یہ بات کیسے برداشت ہوتی؟ انہوں نے سونا دے کر آپ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور جانثار تھے۔ آزاد ہو کر حضور کے قدموں سے لگ گئے اور اذان دینے کی خدمت انجام دینے لگے۔ اور اس کے بعد سفر میں، حضر میں، جنگ میں، کسی جگہ اور کسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوئے۔ حضور کی کوئی نماز ایسی نہ تھی جس میں حضرت بلال نے اذان نہ کہی ہو، کیونکہ بچے بچے ان کی اذان پہچانتے تھے، کیونکہ ہر دل ان کی اذان سے تڑپ جاتا تھا۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راحت فرمائے تھے تو حضرت بلال صدمے سے بحال ہو گئے۔ مدینے کی گلیاں ان کو کاٹنے لگیں۔ جب مدینے میں کسی طرح غم کم نہ ہوئے تو ملک شام جانے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے اصرار سے ان کو رکنا پڑا، لیکن انہوں نے اذان کہنا چھوڑ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر شام تشریف لے گئے تو حضرت بلال ان کے ساتھ تھے۔ وہاں مسجد میں بڑے مجمع ہوا۔ خلیفہ وقت خود تشریف فرمائے تھے۔ بڑے مرتبے والے صحابی سب کے سب موجود تھے اور مجاہدین اسلام جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں ہتھیلی پر رکھی تھیں، سب بستہ تھے۔ صلاح ہوئی کہ بیت المقدس میں ایسی نماز پھر نہ ہوگی، لاؤ بلال سے کہا جائے کہ آج کے دن وہ اذان دیں۔ حضرت بلال نے پہلے تو انکار کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب مجھ سے اذان نہ دی جائے گی، لیکن جاں نثار ان رسول اللہ کے اصرار سے آخر مجبور ہو کر ممبر پر تشریف لے گئے۔ اذان کی آواز بلند ہوتے ہی مسجد میں سناٹا چھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی اور دل بے قابو ہو گئے۔ جو ہی حضرت بلال نے اپنے دل ہلا دینے والی آواز سے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، مسجد میں بڑے جری اور بہادر جنہوں نے رومیوں کے لشکر میں تہلکہ مچا دیا تھا بچوں کی طرح لوٹ رہے تھے۔ حضرت بلال نے وہ آگ لگا دی جس نے پتھر کے دلوں کو بھی پگھلا دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت بلال کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔ اس اذان نے ان کے زخم جدائی کو پھر ہرا بھرا کر دیا۔ شام میں غم کم کرنے آئے تھے، غم اور زیادہ ہو گئے۔ اس دوران میں آپ نے رسول کو خواب میں فرماتے ہوئے دیکھا کہ بلال میرے پاس آنے میں کیا دیر ہے۔ اس خواب نے رہے سہے حواس گم کر دیے اور فوراً شام سے مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ پہنچتے ہی روضۂ رسول پر گر پڑے اور دیر تک پڑے روتے رہے کہ اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ امام حسین کے لپٹ کر اتنا روئے کہ بے حال ہو گئے۔ حضرت امام حسین نے ان سے اس دن مدینے میں اذان کی فرمائش کی، بھلا رسول کے نواسے کا کہنا کیسے ٹالتے؟ حضرت بلال مسجد کی چوکھٹ پر چڑھ گئے۔ اللہ اکبر کی آواز سے سارا مدینہ ہل گیا، قیامت برپا ہو گئی۔ عورتیں اور مرد گھروں سے نکل کر باہر آ گئے، گلیوں میں کوہرام مچ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اتنی رونے والے مرد اور عورتیں کہیں نہیں دیکھی گئیں۔ ایک روایت ہے کہ جب اذان ختم ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ گر پڑے اور پھر نہ اٹھے۔ آپ کی عمر قریب اتنی ہی ہوئی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضرت بلال حبشی تھے، سید نہیں تھے، کالے تھے، سفید نہیں تھے، غلام تھے، آزاد نہیں تھے، ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، لیکن ان کی تقوی کا یہ عالم تھا
کہ آپ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر چلتے تھے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔